السلام علیکم۔ اچھا، زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک اور بھی چیز ہے، اہم چیز ہے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہوتی ہے اور اس میں جس نصاب پر سال کا گزرنا ہوتا ہے، تو یوں نہیں ہے کہ ہر نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ مثلا آپ کے پاس پلاٹ ہے، آپ کے پاس دکان ہے، آپ کے پاس گندم ہے، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو ہر نصاب پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے کہ چاندی پر الگ سے سال گزرے، سونے پر الگ سے سال گزرے، مکان جو آپ نے خریدا ہے، پلاٹ، اس پہ الگ سے سال گزرے، اور جو زمین آپ نے خریدی ہے اس پہ الگ سے سال گزرے، جو دکانیں آپ نے خریدی ہیں ان پہ الگ سے سال گزرے۔ تو ہر نصاب پر الگ الگ سال گزرنا کافی نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، بس مطلقاً جو ہے وہ نصاب پر سال گزر جائے۔ یعنی آپ 2026 میں 1 جنوری کو نصاب کے مالک بنے تھے، کسی بھی چیز کے نصاب کے، یا 2-3 چیزوں کو ملا کر آپ نصاب کے مالک بنے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پورا سال آپ کے پاس مال آتا رہا، پھر محرم میں مال آیا، سفر میں، یعنی کہ اگر اس انگریزی مہینوں کی بات کریں تو پھر مثلاً فیبرری میں، مارچ، اپریل یا مئی، جون، یا اسی طرح آگے دوسرے مہینوں میں آپ کے پاس مال آتا رہا، دوسری چیزوں میں بھی آپ کے پاس سامان آتا گیا، چیزیں آتی گئیں، تو پھر اگلے سال 2027 کے جین میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں آپ کے پاس نصاب پورا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر پورا بنتا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے، چاہے آپ کو پلاٹ خریدے ہوئے 2 مہینے ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، آپ کو گاڑی خریدے ہوئے، اضافی گاڑیاں خریدے ہوئے 1 مہینہ ہی کیوں نہ ہوئے، آپ کو موٹر سائیکلوں کا شو روم کھولے ہوئے 1 مہینہ ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر نصاب کو الگ الگ سال گزارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلقاً نصاب پر جو ہی سال گزرے گا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری اور آپ کے لیے فرض عین ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔